نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا زبل پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مومن سے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فادعوا اللہ، پس تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو۔ آج کی نشست میں ہم دعا کے حوالے سے ہی چند معروضات آپ کے گزار کریں گے جن کا تعلق دعا کے آداب سے ہے۔ ہم حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، تو حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ایک اول بات جان لیجئے، عبادت اور دعا، عبادت اور دعا خالصتاً صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ نہ تو حق تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ حق تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو بس بے شک میں تو قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب۔ اور فرمایا
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، میں ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا انہیں بھی چاہیے کہ مجھ سے مانگے، انہیں بھی میری دعوت قبول کرنا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان لانا چاہیے، لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر چلے، سیدھے راستے پر چلے۔ تو اول جو بات جاننے کی ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، دعا صرف رب تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے، اپنی حاجات کے لیے صرف رب تعالیٰ سے مانگے، وہ دیتا ہے، اسی کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سوال صرف اللہ سے، مانگنا صرف اللہ سے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق، اسی رب کو پکارنا برحق ہے، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور یہ لوگ اس رب کو چھوڑ کر جن دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ارشاد فرمایا ان کو پکارنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا لے اور چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ جائے، اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ سو اللہ کے سوا سے کسی سے دعا مانگنا شرع میں یہ جائز نہیں ہے۔ حاجت روا کارساز صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار کو سنے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور تمام صفات کاملہ کا حامل ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر لیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، بس تم مجھے سے ہدایت طلب کرو۔ فرمایا کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس تم مجھے سے روزی مانگا کرو۔
فرمایا میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، پس تم مجھی سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ فرمایا میرے بندو تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، رسول کے غلام، زندہ باد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، ساری حاجتیں صرف اللہ سے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگو۔ ترمذی شریف کے حدیث ہے، بات سیدھی اور سادہ۔ دعائیں رب تعالی سے، عبادت رب تعالی کی، وہی دیتا ہے، وہی دے گا، وہی دے گا۔ لہذا جب بھی رب تعالی سے مانگیں سچے سچے دل کے ساتھ اور کاملاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر۔ اور پھر اگلی چیز کیا ہے؟ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو کچھ بھی مانگیں حلال ہو، طیب ہو۔ ناجائز مقاصد کی دعا اللہ سے نہ کریں، گناہ کے کاموں کے لیے اللہ سے دعا نہ کریں، اس کے حضور ہاتھ نہ پھیلائیں کہ مجھے کوئی فلاں، میں نے کسی پر ظلم کرنا ہے، ستم کرنا ہے، کوئی انتقام لینا ہے، کچھ ایسا جس چیز کا تعلق گناہ سے ہے، معصیت سے ہے، اس مقصد کے لیے اللہ کے حضور نہ جھکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو، ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو اور اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو۔ اس کے بعد اگلی چیز یاد رکھنی چاہیے، دعا سچے سچے اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ مانگنی چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ۔ نیت بھلی تو دعا بھلی، نیت میں اخلاص ہے تو دعا کی قبولیت ہے، تو دعا کی قبولیت ہے۔ اگر نیت میں ہی سقم ہے، نیت میں ہی خرابی ہے، نیت میں کوئی فتنہ ہے، شر ہے، حق تعالیٰ سے مانگنا معنی نہیں رکھتا۔ اخلاص پاکیزگی نیت میں ہونا چاہیے۔ اور میں نے شروع میں جو آیت پڑھی عنوان گفتگو کے طور پہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کو پکارو، اسی کے لیے خالص ہو کر، اطاعت گزار ہو کر، صرف اسی کو پکارو۔ اور رب تعالیٰ نے خود یہ چیز ارشاد فرما دی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی بھی دعا کرنے والا جب بھی جہاں بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد دعا کرنا ہے
تو حضوری قلب کے ساتھ، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے، اگر بندہ گناہ گار بھی ہے تو نگاہ اپنے گناہوں پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم پر، رب تعالیٰ کے بیش بہا جود و سخا پر، اور رب سے مانگنا ہے تو اس کی شان کے لائق، اس کی عطا کے لائق۔ گناہ گار ہیں تو کیا ہے، اس سے معافی مانگی، اس سے معافی مانگے، مگر جو کچھ کرنا ہے حضوری قلب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کہ پتہ چلے مانگنے والا مانگ رہا ہے۔ ہاتھ بلند کیے ہیں، ہاتھ بلند کیے ہیں تو پتہ ہو میں مانگ کس سے رہا ہوں، میں مانگ کس سے رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ توجہ رہے گی، حضوری قلب رہے گی، یعنی جو کلمات زبان سے ادا ہو رہے ہیں، دل بھی سراپا سوال بن کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلتی ہے۔ زبان سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل پتہ نہیں کہاں اٹکیلیاں کر رہا ہے، آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، ہاتھ کدھر پھیلے ہوئے ہیں، اور زبان لگی ہوئی ہے، تو یکسوئی تو نہ ہوئی، یکسوئی تو نہ ہوئی، سو پوری یکسوئی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اس سے سوال کیا جائے۔ سوالی نظر آئے، مانگنے والا منگتا نظر آئے، اس کی ساری کیفیت پھر سوال کرنے والے کی ہو، نہ کہ ایسی کہ دھیان کسی اور طرف، دل کسی اور طرف، آنکھیں کسی اور طرف، زبان کہیں اور، ہاتھ کہیں اور، نہیں، ایسی بے توجہ والی دعا اللہ نہیں سنتا۔ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب اس عاجزی اور انکساری میں کرنا کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا ہے تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ پکارا کرو، اس سے اس احساس کے ساتھ مانگو کہ آپ منگتے ہیں، سوالی ہیں، اور اپنے مانگنے میں آپ سچے بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں۔ اس کے بعد دعا اگر تو انفرادی طور پہ مانگی جا رہی ہے، اکیلا بندہ دعا کر رہا ہے،
تو جس طرح عبادت اللہ اور بندے کے درمیان کا فعل ہے، اسی طرح دعا کرنے والے اور عطا کرنے والے کے درمیان کا فعل ہے۔ سو انفرادی دعا کر رہے ہیں تو چپکے سے، دھیمی آواز کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، گریہ ازاری کرتے ہوئے، اور اس کام میں نمائش نہ ہو، نمائش نہ ہو، آج ہو، انکساری ہو، فریاد ہو، اور صرف یہ کام جائز ہے رب قدوس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو دل ہی دل میں آہوزاری کرتے ہوئے اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو، اور زبان سے یہی ہلکی سی آواز صبح و شام، کیا؟ صبح و شام یہی دھیما لہجہ، دھیمی آواز رب تعالیٰ سے مانگا کرو، اسے یاد کیا کرو، اور ساتھ کیا فرما وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، غافلوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے چپکے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ حضرت مریم کے حجرے میں، حضرت مریم کے حجرے میں ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں اور انواع و اقسام کے پھل آتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ولیہ جو آپ ہی کی زیر کفالت اور زیر تربیت ہے، تو اس کے پاس پھل آتے ہیں، تو اسی کے حجرے میں زکریا علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی باری تعالیٰ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو آیت ابھی زکریا علیہ السلام کی نسبت میں نے عرض کی، یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ مقامات جہاں اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، حضرت مریم کا حجرہ اللہ کی ولیہ، بات سمجھ آ گئی نا؟ جہاں اللہ کے مقربین ہوتے ہیں ان جگہوں پر جا کے دعا کی جائے تو یہ بھی دعا کا حسن ادب ہے، اور وہ دعائیں قبولیت کے لیے زیادہ حق تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہے فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بناؤ، اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ کیوں؟ وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گئی۔ اس کا مطلب سیدھا اور سادہ، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کی نسبت سے جا کے دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ان دعاؤں کو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھنا، مجھ پر درود پڑھنا۔ جب بھی حق تعالیٰ سے کوئی سوال کرو، کچھ مانگو، اس سے پہلے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، مجھ پر درود پڑھ لیا کرو۔ اور اہل معرفت نے بیان کیا کہ درود وہ عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ وہ اول بھی قبول کر لے، آخر بھی قبول کر لے، اور اس کے درمیان جو کچھ مانگا جائے وہ قبول نہ کرے۔ سو درود پڑھا کریں اپنی دعاؤں کے اول میں بھی، دعاؤں کے آخر میں بھی۔ یہ بھی دعا کا حسن ادب ہے۔ جس حد تک بات ہو سکی اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، اور اس طرح کہ جیسے کوئی بھکاری، کوئی مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے، اس کے در کے بھکاری بنے، اس سے سوال کریں تو وہ لازمی طور پر عطا فرماتا ہے، فرمائے گا، کہ اس کے سوا عطا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔